ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطاً، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، یعنی ان کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ اذ، جب، قال، انہوں نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے ہجرت فرما کر فلسطین کی طرف تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو فلسطین کی طرف، تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے علاقے کی طرف مبعوث فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں آئے ہیں، اس قوم کے اندر جہاں کفر اور شرک تھا یا اور برائیاں تھیں، وہاں ایک بہت ہی قبیح ترین اور غلیظ ترین برائی ان میں پائی جاتی تھی، اور وہ تھی ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی کی وبا اور بیماری اور جرم اور گناہ، وہ اس کے اندر مبتلا تھے۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی اس برائی کی طرف خصوصاً اشارہ فرمایا اور اس کا ذکر فرمایا۔ 12ویں پارے میں کافی تفصیل کے ساتھ واقعہ آئے گا، 12ویں پارے کے اندر، یہاں بس اشارتاً تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جرم اس قدر ناقابل برداشت اور ناقابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جرم اس قدر ناقابل برداشت اور ناقابل معافی ہے کہ اس قوم پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 اکٹھے عذاب آئے۔ 5 عذاب اس جرم کی پاداش میں، ہم جنس پرستی کی وبا اور جرم جو ان کے اندر تھا، اس کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گناہ اس قدر غلیظ ترین ہے اور اس قدر ناقابل برداشت ہے۔ اور اس میں سے ایک گناہ تو بڑا ہی عجیب، ایک عذاب تو بڑا ہی عجیب تھا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو نیچے سے اٹھایا اور ان کی بستیوں کو اور ان کے شہروں کو اٹھایا گیا۔ اب یہ بات انسان سوچتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ہم قرآن کریم میں کچھ اور واقعات بھی پڑھ چکے ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور کو ہم نے ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا۔ بظاہر عجیب ہے۔ کل پڑھ کے آئے ہیں ہم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں اللہ نے ایک اونٹنی، اس کو ٹیلے سے پیدا فرمایا، ناقۃ اللہ اس کو قرار دیا گیا۔ ہم پہلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم نے پڑھا ہے، 9ویں پارے میں بھی پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے یوں بالکل آنن فانن، صرف ایک لاٹھی مارنے کی دیر تھی کہ سمندر میں اللہ نے 12 سڑکیں بنا دی، 12 راستے پیدا فرما دیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس کی سرزمین سمیت زمین سے اٹھایا اور اوپر لے جا کر ان کو الٹا پٹخ دیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ان کے بارے میں آتا ہے والمؤتفقہ یا مؤتفقات، وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا۔ ایک عذاب یہ آیا، اور ایک عذاب جس کا ذکر یہاں پر بھی ہے وہ یہ کہ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اسی لیے قریش مکہ نے ایک موقع پر
یہ بڑی انہوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے سچ ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی جو بارش برسانی ہے وہ برسا دے۔ تو یہ آسمان سے پتھروں کی بارش والا جو معاملہ تھا اور تصور تھا وہ قوم لوط سے لیا گیا تھا کہ دیکھو ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، تو وہ کہنے لگے ہمارے اوپر بھی جو برسانی ہے برسا دیجئے۔ تو اس قوم کے اوپر ایک عذاب، قوم لوط کے اوپر ایک عذاب یہ بھی آیا۔ وَلُوطًا، اور قوم لوط اور لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اب ایک عجیب معاملہ آپ یہ بھی دیکھیں، ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، نبی کا ذکر جب بھی آتا ہے نا تو ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نوح کا معاملہ آیا، قوم ہود کا معاملہ آیا، قوم سمود کا معاملہ آیا، تو طرز کلام یہی تھا۔ بلکہ اگلے صفحے میں دیکھیں، آگے قوم مدین کا تذکرہ آ رہا ہے تو طرز کلام پھر وہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن یہاں پر طرز کلام بالکل الگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور طرز کلام کیا ہے؟ وہی جس جرم کے اندر وہ مبتلا تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ عمل اس قدر قبیح ترین ہے کہ جب اس قوم کا ذکر کیا گیا تو اللہ کی عبادت والا معاملہ جو سب سے مقدم ہے، اس حرکت کی وجہ سے اس کا تذکرہ مؤخر کر دیا گیا، اس کو مقدم کیا گیا۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشہ، تم کیوں ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیوں تأتون، تم ارتکاب کرتے ہو، الفاحشہ بے حیائی، تم کیوں ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ ما نہیں، سبقکم، تم سے پہلے کی، بہا، وہ کسی نے، بہا وہ، ما سبقکم، نہیں تم سے پہلے کی، بہا وہ بے حیائی، من احد، کسی نے بھی، من العالمین، دنیا والوں میں سے، دنیا والوں میں سے تم سے پہلے کسی نے بھی یہ بے حیائی نہیں کی جو تم کر رہے ہو۔ اور وہ بے حیائی ہے کیا؟ انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتن، اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس، لڑکوں کے پاس آتے ہو یہ خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف جن فرشتوں کو بھیجا عذاب دے کر بھیجا، تو ان فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ قوم دیکھتے ہی پاگل ہو گئی، بھونکی آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی پہلے نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے آئے ہیں، وہ بھی سمجھے کہ مہمان آئے ہیں کوئی، اور یہاں تک کہنے لگے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے کیوں ذلیل کروا رہے ہو، کیوں شرمندہ کروا رہے ہو مجھے؟ نہیں سمجھے نا کہ فرشتے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا، یا لوط لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، آپ ہٹ جائیے، ہم ان پر عذاب لے کر آئے ہیں، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان کے لیے ایسا عذاب لے کر آئے ہیں جو واپس اب پلٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس قوم کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے ان کے لیے عذاب بھی اس شکل میں بھیجا کہ وہ اس عذاب کی طرف خود دوڑ کر آئے۔ انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتن، خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل، حقیقت یہ ہے، انتم، کہ تم، قوم، ایسے لوگ ہو، مسرفون، جو ہر حد تجاوز کر چکے ہو، ہر حد عبور کر چکے ہو۔ وما کانا، اور نہیں تھا، جواب قومہ، ان کی قوم کا، اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا، سوائے اس کے، ان قالو، وہ کہنے لگے، اس بات کے جواب میں وہ کہنے لگے، اخرجوہم،
ارے ان کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی میں سے، اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی میں سے نکال دو، حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو نکال دو، انہم، بے شک یہ، اناسن، لوگ ہیں، یتطہرون، پاک صاف، یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اور ہم گندے برے لوگ ہیں، تو ان پاکیزہ لوگوں کا کیا کام، ارے ان کو نکال دو یہاں سے۔ یہ تنزیہ طور پر، تمسخر کے طور پر انہوں نے یہ جملہ کہا، ایسے پاک صاف لوگوں کا ہمارے درمیان کیا کام، ارے نکال دو ان کو۔ اگر حقیقت پر مبنی ہوتا تو وہ کہتے بھائی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ہم برے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن تمسخر کے طور پر کہا کہ ان کو نکال دو۔ میں صرف ایک تھوڑا سا مفہوم واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی کوئی اچھی بات کر رہا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں یار ذرا حاجی صاحب نو باہر چھڑ کے آنا، ذرا ادھر حاجی صاحب نو ذرا باہر چھڑ کے آنا، تمسخر، مذاق۔ فانجیناہ، تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، وَأَهْلَ، اور ان کے گھر والوں کو بھی ہم نے نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے سوا، کہ وہ بھی کفر و شرک میں مبتلا تھی، وہ کفر و شرک میں مبتلا تھی، عذاب آیا تو عذاب کے اندر وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ کانت، تھی وہ، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا، اور برسائی ہم نے، علیہم، ان پر، مطرا، بارش، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ فانظر، سو دیکھیے، کیف کان، کیسا تھا، عاقبت، انجام، المجرمین، مجرموں کا، سو دیکھیے کہ مجرموں کا پھر انجام کیسا ہوا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور قوم مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قوم مدین جو تھی، یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام ہے، ایک بیٹا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تیسرے مدین ان کا نام تھا۔ باقی دو بیٹے نبی تھے لیکن یہ بہرحال مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئے، لیکن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کی آگے جو اولاد اور نسل بنی ہے یہ قوم مدین کہلائی ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور قوم مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ یہ جو اخاہم 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 بار بار آتا ہے نا، یہ کیا اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اخاہم سے مراد ان کی قوم کا فرد۔ اصل میں مشرکین مکہ کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے، نبی جب بھی آیا ہے نا تو اپنی قوم کا فرد ہی آیا، اپنی قوم کا۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے نا، حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی نبی آتا تو باہر سے کہیں سے آتا، ہم ہی میں سے ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں باقی جتنی قومیں آئیں تو ان میں سے بھی جو نبی تھا قوم کا فرد ہی ہوتا تھا، تو باہر سے نہیں آتا تھا، قوم کا فرد ہی ہوتا تھا۔ ہاں ایک دو موقع ایسا آتا ہے جب باہر سے اللہ نے بھیجا، وہ ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے، وہ سورہ یاسین میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ قال، فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ قد، یقیناً، جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، بینتن، ایک واضح نشانی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح نشانی تمہارے پاس آ چکی۔ فاوفوا الکیل، تم ناپ تول پورا کرو، کیل والمیزان، ناپ تول پورا کیا کرو۔ یعنی یہ قوم تجارتی بددیانتی میں، کاروباری بددیانتی میں مبتلا تھی۔ قد فاوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول پورا کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ولا، اور نہ، تبخسوا، گھٹا کے دیا کرو، الناس، لوگوں کو، اشیاءهم، ان کی چیزیں، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دیا کرو، ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔ اسی بنا پر 30ویں پارے میں سورت آتی ہے اور اس کا نام ہے المطففین۔ مطففین کا مطلب یہی ہے، تجارتی کاروباری بددیانتیاں کرنے والے لوگ،
اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی ہی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت. آج اہل پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر کہ یہ ایسا جرم تھا کہ نبی موجود ہیں اور نبی کی موجودگی میں اس جرم کا ارتکاب کرنے والی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا نبی کی موجودگی میں. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ناپ تول پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دیا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا کوانٹٹی، یہ کوانٹٹی ایک عام سا لفظ ہے جو تقریباً ہر چیز کو اس پہ صادق آتا ہے. کہیں پیکنگ کے اندر، کہیں میٹرز کے اندر، کہیں اور چیزوں کے اندر، اوپر نام کچھ اور اندر چیز کچھ اور، اوپر کوالٹی کچھ اور اندر پروڈکٹ کچھ اور ایکسپائر مال، سٹیمپ کسی اور کی، مٹیریل کسی اور کا، ہزار قسم کی بددیانتیاں ہیں. وہ سب کے سب کو شامل ہے یہ چیز کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرو. وَلَا تُفْسِدُوا اور نہ فساد مچاؤ فِي الْأَرْضِ زمین میں، بعد اصلاحها زمین کی اصلاح اور درستگی کے بعد، اصلاح اور درستگی کے بعد زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. یہ جو فساد تھا، فساد یہ کئی طرح کا تھا جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے. کفر و شرک ایک فساد یہ تھا، یہ سب سے بڑا فساد تھا. دوسرا کاروباری بددیانتیاں، یہ دوسرا فساد تھا. اور تیسرا ہم اگلی آیت میں پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ بدماشی اور ان چکروں میں بہت زیادہ پڑ گئے تھے. وہاں پر ایسے جتھے اور گروپ بن گئے تھے جو لوگوں کو لوٹتے تھے، مارتے تھے، دھمکاتے تھے. اگلی آیت میں ہم وہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بھی فساد تھا. تو فساد جان کے اعتبار سے ہو، فساد عقیدے کے اعتبار سے ہو، فساد مال کے اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سب کو فساد قرار دی. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ماننے والے بنو. وَلَا اور نہ تَقْعُدُوا بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ راستوں میں، اور راستوں میں نہ بیٹھو توعدون لوگوں کو دھمکانے کے لیے، لوگوں کو دھمکانے کے لیے راستوں پہ نہ بیٹھو. وتصدون اور تم روکتے ہو لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. من آمن بہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اور جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے تم اس کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہو. وتبغونها عوجا اللہ کے دین میں خامیاں تلاش کرتے ہو، نہ کرو یہ کام. واذکروا یاد کرو، اذ جب کنتم تھے تم، قلیلا تھوڑے سے، جب تم بہت تھوڑے سے تھے، فکثرکم پھر اللہ نے تمہاری تعداد کو زیادہ فرما دیا، تمہیں کثرت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. وانظروا اور دیکھو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا، اور فساد کرنے والوں کا دیکھو انجام کیسا ہوا. وَإِن اور اگر کانا ہے، طائفتن ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو جو ایمان لایا، بالذی اس پر، ارسلت بہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ اگر تم میں سے ایک جماعت ہے، آمنو جو ایمان لائی، بالذی اس پر، ارسلت بہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا. اگر ایک جماعت مجھ پر ایمان لا چکی، وطائفتن اور ایک جماعت لم یؤمنوا نہیں ایمان لائے، اور ایک جماعت ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، فاصبروا تم صبر کرو. یہ جواب تھا. یہ سوال اصل میں یہ تھا، جو لوگ ایمان نہیں لائے نا، وہ کہتے تھے کہ جو ایمان لائے ہیں ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ پر ایمان نہ لانے سے کوئی آپ کا رب ناراض ہوتا اور زمین تنگ کرتا تو ہم زندہ آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے؟
ہم اسی طرح اپنے کاروبار کے اندر اپنی زندگیوں میں مشغول اور مصروف نظر آتے نہ آتے نا؟ تو کیا فرق ہے جو ایمان لایا اور جو ایمان نہیں بھی لایا؟ تو اس کا جواب یہاں دیا گیا، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ایک جماعت تم میں سے آمنو ایمان لا چکی ہے، بِالَّذِي، اس پر، اُرْسِلْتُ بِهِ، جو مجھے دے کر بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ، اور ایک جماعت لم یؤمنوا، ایمان نہیں لائی، تو تم کہتے ہو نا فرق کیا ہے؟ تو فَاصْبِرُوا، ذرا صبر کرو، ذرا انتظار کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ فرما دے، بیننا، ہمارے درمیان، انتظار کرو، اللہ کرے گا فیصلہ، وَهُوَ، اور وہی ہے، خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ فرمانے والا، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ بس جی، الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔